دہشت گردی اور تشدد کے بارے میں حکومتی عہدیدار کیا موقف رکھتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں وہ بلند بانگ دعوے جو وزراء کرتے ہیں۔ رانا صاحب، جو دہشت گردی کی ایک لہر، پہلے پشاور میں زیادہ حالات خراب تھے، اب انہوں نے اپنا رخ پنجاب کی طرف کر لیا ہے۔ لاہور میں بہت ہی برے 2 دھماکے ہوئے، ایک ہی جگہ پر واقعہ ہوا، اس کے بعد ملتان میں ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ کیا سیکیورٹی پلان ہے اب حکومت کا، اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دہشت گرد یوں نظر آ رہا ہے جیسے پورے نظام پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ تقریباً 79-80 سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، اور اس کو 2 ڈکٹیٹروں نے، ایک کا نام ضیاء الحق تھا، وہ اس کو شروع کرنے والا، اس کا موجد ہے، اور اس کے بعد جب اس کو دوسرا ٹرن آیا مجاہدین سے دہشت گرد والا، وہ جنرل مشرف ہے۔ تو ایک یعنی بیماری، ایک مسئلہ جو 28-30 سال سے چلا آ رہا تھا، اور اس کو کسی بھی مؤثر انداز سے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو اب آ کے آپریشن راہ راست ہوا، سوات کلیئر ہوا، مالاکنڈ ڈویژن کلیئر ہوا، وہاں پہ اس وقت لوگ امن سے رہ رہے ہیں، وہاں پہ افواج کی پوری پریزنس جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جنوبی وزیرستان میں خود کش بمباروں کے باقاعدہ وہاں پہ نرسریاں تھیں، وہاں پہ ٹریننگیں ہو رہی تھیں۔ افواج پاکستان کے جوانوں اور نوجوانوں اور افسروں نے بے پناہ جو ہے وہ بہادری کے ساتھ اس کام کو کیا ہے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جانوں کی قربانیاں پیش کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو فوج میں جو ہمارے افسر اور جوان یہ قومی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اب تو ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کا بھی خون اس میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے راولپنڈی کے واقعے کے بعد۔ رن صاحب، لاہور جیسے بڑے شہر میں ایک مخصوص راستے ہیں جہاں سے زیادہ تر یہ لوگ آتے ہیں، اگر وہاں پر آپ سیکیورٹی چیک سخت کر دیں اور گھر گھر تلاشی کا ایک دفعہ سلسلہ شروع کر دیں، باہر سے کچھ نہ آنے دیں اور لاہور کو کسی طرح سے کلین کریں، ایسا کوئی آپریشن ممکن ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو بڑی روڈز لاہور کے اندر آ رہی ہیں، وہ کسی بھی روڈ کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ کوئی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر پیچھے اتر کے اور وہ کسی ذیلی راستے یا کسی چھوٹی سڑک سے یا کسی کچے راستے سے اندر آنا چاہے، لیکن وہ بہت بڑا بارود تو ساتھ نہیں لا سکتا۔ نہیں، بارود وہاں سے لاتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو کیمیکلز ہیں نا، جو کیمیکلز جن کی یعنی جن کو بنا کے تو پھر ایک وہ جیکٹ یا ایک بم بنتا ہے، یہ کیمیکلز دراصل اور بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے یہ لاہور میں بھی اویلیبل؟ بالکل اویلیبل ہیں۔ اچھا، سیکیورٹی کے لیے اس وقت ہمارے پاس پنجاب حکومت کے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، مین جو اس وقت آپ کے پاس مین پاور ہے، اس میں سے کتنی مین پاور اس وقت وی آئی پی سیکیورٹی پہ ہے اور کتنی عوام پہ ہے؟ آپ لا منسٹر ہیں اور ایک عوامی نمائندے۔ اس پہ دیکھیں ایک تو جس کو جتنا تھریٹ ہے تو اس کا اتنا ہی جو ہے وہ بندوبست کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہ خطرہ ہے کہ بارود کی گاڑی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی گاڑی سے ٹکرائی جا سکتی ہے، گورنر یا کسی اور سرکاری آدمی کی گاڑی سے ٹکرائی جا سکتی ہے، اس قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ آپ کے پاس ہے، اور اس قسم کے واقعات ہوئے بھی ہیں، بے نظیر بھٹو کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عام آدمی، عام ہمارے علماء صاحبان ہیں، ان کے متعلق بھی، جن کے متعلق ہمیں کوئی تھریٹ پہنچا ہے تو ہم نے ان کے لیے بھی، ان کو بھی سیکورٹی جو ہے وہ فراہم کی ہے۔ سوائے موجودہ یعنی جو سیٹ اپ اب لاہور میں ہے، گورنر صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یا چند منسٹرز ہیں جن کو اس قسم کا کوئی تھریٹ ہے، تو ان میں جو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ کوئی یعنی پورے لاہور میں وی آئی پی سیکورٹی کے اوپر کوئی 700-800 سے زیادہ آدمی نہیں ہوگا۔ اچھا، جو لوگ ناکوں پہ کھڑے ہیں، جو پولیس والے گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں، جن کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی کریں گے، اور اگر کوئی دہشت گردی کے لیے وہاں سے آ رہا ہے، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ان کی کیا ٹریننگ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سپاہی اتنی نو ہاؤ رکھتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ گاڑی کے کس حصے میں بم چھپایا جا سکتا ہے اور کون سی چیز کیا ہے؟ یہ کیا اس میں جو ہے، یہ اس میں جن لوگوں کو ناکوں پہ کھڑا کیا گیا ہے
ان کو ہم نے ایلیٹ جو ٹریننگ سکول ہے وہاں پہ جو اس بارے میں مخصوص اسپیسیفک ٹریننگ ہے، اور اس کو ہم نے فورس کو کوئک رسپانس فورس کا نام دیا ہے. وہ ابھی کوئی تقریباً کوئی 400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ٹرینڈ ہو کے آ گئے ہیں، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ لیڈ فورس ہے، لیڈ فورس جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے. یہ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں غیر ملکی ہیں، پاکستان کے اندر سے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں جی، یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ یہ لوگ تو پاکستان کے اندر سے آ رہے ہیں. یا اب تک جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کالعدم تنظیموں سے معلوم ہوا ہے. ان کو اب اس کا جب اینڈ دے کیا سکتے. ہوگا؟ دیکھیں اس کا اینڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ جنوبی وزیرستان میں اور قبائلی علاقوں میں جو ان کے اڈے ہیں، جو یہاں سے یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ ادھری سے آتے ہیں وہ سارے. ان کو جو ہے یہ پوری طرح سے جو ہے ان کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو باہر کے ملکوں سے امداد ضرور حاصل ہے. یعنی لوگ یہ ہمارے وہ کون رکے اور کیسے رکے گی؟ آتی کیسے ہے امداد؟ دیکھیں جی، امداد تو آتی ہے جب یہ ان کارروائیوں پہ جو ہے یہ تیار ہو جاتے ہیں. تو پھر جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے، خاص طور پہ انڈیا نے کبھی ہمیں پاکستان کو ذہن سے قبول کیا ہے. تو پھر ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی. سرحدیں جو ہے وہ غیر محفوظ ان معنوں میں ہو گئیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ساری جو مشکلات ہیں یہ اس کی وجہ سے جو ہے. لیکن میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو قبائلی علاقوں میں، جنوبی وزیرستان میں اور مالاکنڈ میں، سوات میں، ان کو یہ پچھلے 7-8 سال اس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے مواقع نہ ملتے تو یہ اس حد تک نہ پہنچتے. اور اب جو اقدام اور آپریشن ان کے خلاف شروع ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بڑے مثبت رزلٹ سامنے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. ناظرین، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں. لیکن افسوس کہ موجودہ انتظامی نظام سے ہمارے عوام انتہائی مایوس اور بددل ہو چکے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت اس وقت عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی جامع پالیسی مرتب کرے تاکہ لوگ امن و امان سے اپنی زندگی گزار سکیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو دہشت گردوں اور اس کے دشمنوں کے ناپاک عزائم سے پاک رکھے. اس دعا کے ساتھ نصیر واگا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اگر ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ہے dic@duniatv.tv. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.